لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا یا رب العالمین. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج ہم پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے تاریخی سفر کی رودات کیا ہے، آپ نے کہاں پر کون سے کام کیے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے کہاں سے احرام پہنا اور آپ نے کہاں پر اقامت کی، 9 ذی الحجہ کو آپ کہاں کے لیے روانہ ہوئے اور کتنی دیر تک ٹھہرے، 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے کون سا کام کیا، اور اس طرح 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں آپ نے کون کون سے مناسک حج ادا کیے جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کی پوری روداد ہم نے آپ کو 2 درس میں بتا دی. آج میں آپ کو بتاؤں گا، جیسا کہ میں آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں وعدہ کر چکا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے ہیں ان خطبوں کا معنی کیا ہے، ان خطبوں میں کیا پیغام ہے انسانوں کے لیے، اس میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس لیے آج کے درس کا عنوان ہے خطبات حجۃ الوداع. سب سے پہلا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کے دن. اس خطبے کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جو صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول ہے. حدیث نمبر ہے 1218. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عرانہ میں کھڑے ہو کر وہاں صحابہ کرام کو خطاب کیا، جہاں آپ کے سامنے 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع تھا. صحابہ کرام جمع تھے. آپ نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ لوگوں سنو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے تمہارے آج کی یہ تاریخ اور آج کا یہ دن، یعنی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ. اور بالکل ایسے ہی تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے جیسے یہ شہر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے. بلکہ بالکل اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، جس طرح سے یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام اور قابل عظمت ہے اور قابل تعظیم ہے. پھر آپ نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، اور سن لو، جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے رونت دی گئی ہیں. ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور اسی طرح زمانے جاہلیت کے تمام خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں. وان اول دم اضع من دمائنا، اور سن لو، سب سے پہلا خون جو ہم اپنے خون میں سے ختم کر رہے ہیں وہ ہے دم ابن ربیعۃ ابن الحارث، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. کان مسترضعا فی بنی سعد، جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پی رہا تھا. فقتلته حذیل، تو قبیلہ حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا. وربا الجاہلیت موضوعۃ، اور سن لو، زمانے جاہلیت کے سود کا جو بھی معاملہ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، وہ میرے پاؤں تلے رونت دیا گیا ہے، اب سود کا مطالبہ کوئی نہیں کر سکتا. وَأَوَّلُ رِبًا أَزَعُ رِبَانَا
ربا عباس ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں اپنے سود میں سے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ تمام کا تمام ختم کر دیا گیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اور دیکھو لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ انہیں تم نے اللہ کی امانت سے لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امانت سے تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تمہارے لیے ان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو تم انہیں مارو، لیکن دیکھو سخت مار نہ مارنا، ہلکی مار مارنا، غیر مبرح، جو زخمی کرنے والی مار نہ ہو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم ان بھلائی کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور جس کوالٹی کا تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، اور سن لو میں تمہیں ایسی چیز دے کے جا رہا ہوں، ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے تم اگر مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سن لو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام، اللہ رب العالمین تم سے میری بابت پوچھے گا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں، تمہیں دین کی امانت پہنچائی کہ نہیں۔ فما انتم قائلون، اللہ کو کیا جواب دو گے، تم کیا کہو گے؟ قالوا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہیں گے کہ اے اللہ تیرے اس رسول نے تیری دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے، دین کی تبلیغ پوری طرح سے کر دی اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے، کوئی کمی نہیں کی۔ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، چنانچہ آپ نے اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور پھر لوگوں کی طرف اسے جھکاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا لوگوں کی اس بات پر کہ میں نے تیرے اسلام کی امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، تیرے دین کی تبلیغ کا حق میں نے ادا کر دیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا ہے، اللہ تو اس پر گواہ بن جا۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو آپ نے عرفات کے میدان میں وادی عرنا کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے 1,24,000 یا 1,44,000 کے مجمع کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے اندر کچھ اہم نکات ہیں جو ہمارے لیے قابل عبرت اور قابل درس ہیں، میں ان نکات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، دیکھیے شریعت اسلام نے کس قدر انسانوں کے خون اور ان کے مال و جائیداد کو تحفظ اور سیکیورٹی عطا فرمائی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے موقع پر بھی نہیں بھولے، انسانوں کو وصیت کی، صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہی کہ لوگو سنو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کوئی کسی دوسرے کا ناحق خون نہ کرے، کوئی کسی دوسرے کی پراپرٹی پر ناحق قبضہ نہ جمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے بھی کسی ایک جان کو قتل کر دیا، اور اس کا یہ قتل کرنا نہ تو کسی دوسری جان کے بدلے میں تھا اور نہ ہی فساد فی الارض کے جرم میں تھا، بلکہ اس نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، تو اس کا قتل کرنا ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس انسان کو، اس نفس کو قتل ہونے سے بچا لیا، اس کی جان کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک جان نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ کتنا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے اسلام کا،
اسلام نے کس قدر انسانوں کے جان کو تحفظ اور سیکیورٹی عطا فرمائی ہے. کیا کوئی دھرم ہے جو اسلام کی طرح انسانوں کی جان کا محافظ ہو؟ لیکن اس کے باوجود اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی. یہی وہ دھرم ہے جس نے انسان کے جائیداد، اس کی پراپرٹی کو بھی تحفظ عطا فرمایا ہے، اور کہا کہ کوئی بھی دوسرے کی پراپرٹی اور اس کے مال و جائیداد پر ناحق قبضہ نہ جمائے. اور ایسے لوگ جو کسی کے مال کو چوری کرتے ہیں، اسلام نے ان کے لیے سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. سنو، چور مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کو کاٹ دو، قلم کر دو، تاکہ انسانوں کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو، کوئی دوسرا چوری کا اقدام نہ کر سکے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی انسان دوسرے کے مال و جائیداد کو ڈکیتی کر کے لیتا ہے، ظلم اور جور کی بیس پر وہ کسی کے مال پر قبضہ جماتا ہے اور ڈاکو بن کر آتا ہے، انسان کے مال و جائیداد کو لوٹتا ہے، تو شریعت اسلام نے اس کے لیے اور زبردست سٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو خلاف سے کاٹ دیا جائے. یعنی داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پیر، اور اس طرح سے ان کو سزا دی جائے کہ وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں. کیا اسلام کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا دھرم ہے جس نے انسانوں کے مال، ان کی جائیداد اور ان کی پراپرٹی کو ایسا تحفظ اور ایسی سیکیورٹی عطا فرمائی؟ اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور دیکھو تمہاری عزت و آبرو بھی تم میں سے ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے. کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور نہ ہو، کسی کی عزت و آبرو سرے راہ نہ لوٹے، کسی کو بدگمان نہ کرے. یہ بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ اسلام نے جاری کیا، یہ بیان دیا کہ ہر ایک کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تو دوسری طرف ان تمام چیزوں کو جس سے انسان کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہو، جس سے انسان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ملتا ہو، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا. چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھو تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے، بیک بائٹنگ کا مرتکب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں یہ بالکل ناپسند ہے. تم اسے ناپسند کرو گے. تو دیکھو اللہ سے ڈرو، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، بیک بائٹنگ کے مرتکب نہ ہو، کہ اس سے اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو داغدار ہوتی ہے. اسی طرح چغلی سے بھی منع فرمایا کہ دیکھو دو انسانوں کے بیچ لڑائی اور بھیڑائی کی کوشش نہ کی جائے، ایک سے دوسرے کی بات کو نہ لگایا جائے، اور بھیجا ایک کو دوسرے کے خلاف نہ ابھارا جائے کہ اس میں انسان کی عزت و آبرو ملیا میٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کو بہتان تراشی سے اسلام نے منع فرمایا، بلکہ کہا کہ بہتان تراشی کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے، کوئی غلط الزام کسی پر لگاتا ہے، چاہے وہ کوئی خاتون ہو یا کوئی مرد ہو، اگر کوئی مرد کسی خاتون کو جو پاک دامن ہے اس کو الزام لگاتا ہے، یا کوئی خاتون کسی مرد کو الزام لگاتی ہے، ہر ایک کے لیے اسلام نے 80 کوڑے مقرر فرمائے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بہتان تراشی کا جرم کیا ہے، لوگوں کو الزام لگا کر ان کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جا سکتا، انہیں درس دینے کے لیے 80 کوڑے ان پر برسائے جائیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی انسانوں کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کے متعلق نہیں بھولے. آپ نے امت کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھو تم بھول نہ جانا، تمہاری عزت و آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. اور پھر یہی وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی بابت امت کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں تم نے اللہ کی امانت سے حلال کیا ہے، انہیں تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو حلال کیا ہے. اسی طرح ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھی طرح سے کھلاؤ اور پلاؤ، جو تم خود کھاتے ہو، جو تم خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. آپ اندازہ کیجئے
اسلام دھرم کے بارے میں یہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ اس نے خواتین کو حجاب کے قید میں بند کر دیا ہے، حجاب پہنا کر اس نے جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیا ہے، کیا یہ الزام بجا ہے؟ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، مرد کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی لوگوں کو اس کی وصیت کی ہے۔ آج دیکھیے مغربی میڈیا اسلام کو کس قدر عورتوں کے تعلق سے بدنام کر رہا ہے، حالانکہ وہ تمام خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے آپ کو بے حجابی کے میدان سے نکال کر حجاب والے میدان میں لا کر کھڑا کیا، اور حجاب پہننے کے بعد جو ان کے اسٹیٹمنٹس جاری ہوئے ان کا خلاصہ یہی تھا کہ حجاب تو ایک خاتون کے لیے فصیل ہے، حجاب تو ایک خاتون کے لیے قلعہ ہے جس میں ایک خاتون محفوظ نظر آتی ہے، کسی منچلے کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی، حجاب اس کو یہ تحفظ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج مغرب نے، آج یورپ نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کا واویلا کھڑا کیا، اور آج خواتین کی آزادی کے نام پر ان کو حجاب سے نکال کر سبھا کی پری بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج فرینڈشپ کے نام پر ان کی عزت و آبرو سے کالجوں میں کھیلا جاتا ہے، فرینڈشپ کے نام پر آفسوں کے اندر ان کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، اور بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس خاتون کو یہ قلعہ دیا تھا کہ تم حجاب پہنو، محفوظ رہو گی۔ اور الحمدللہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ سعودی عربیہ جہاں پر حجاب کی پابندی ہے وہاں پر ریپ کی اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، وہاں پر دن میں، ہفتے میں اور مہینے میں کتنے کیسز آتے ہیں، جبکہ یورپ کے ممالک کے اسٹیٹسٹکس کو اگر آپ نکالیں گے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے سعودی عرب اور یورپ کا، صرف اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ نے اسلامی نظام کو نافذ کیا ہے، وہاں حجاب پہننے کی پابندی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کوئی شخص حجاب پہنی ہوئی خاتون پر بھی نظر اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ایسے انسان کو فساد فی الارض کے جرم میں قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ اس خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کا مرتکب ہوتا ہے ایسی صورت میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی انسان وہاں کسی باحجاب عورت پر نظریں اٹھاتے ہوئے کانپتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کی ہے، تم انہیں حجاب میں رکھو، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کرو، اور ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمہارے حقوق کا پاس و لحاظ کریں، وہ تمہارے بستروں کی حفاظت کریں، وہ تمہارے بچوں کی حفاظت کریں، اور ان کے حقوق کی رعایت کریں۔ پیارے ناظرین، یورپ نے خواتین کی آزادی کا جو نعرہ لگایا ہے یہ نعرہ بالکل کھوکھلا ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں آنے کے بعد ایک خاتون جس قدر امن و چین محسوس کرتی ہے، امن و راحت کی سانس لیتی ہے، آپ میری زبان سے نہیں خود ان کی زبان سے آپ سن سکتے ہیں۔ یہی وہ خواتین ہیں جن کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ اسلام وہ دھرم ہے جس نے ان کو وراثت میں حصہ دیا اور کہا للذکر مثل حظ الانثیین، ان کا بھی حق ہے وراثت کے اندر، یہ اپنے باپ اور ماں کی جائیداد اور پراپرٹی میں حقدار ہیں۔ اسی طرح یہی وہ خواتین ہیں جن کو ایک وقت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد ان کو زندگی کا حق ملا، ان کو جینے کا حق اسلام نے دیا کہ جس طرح ایک مرد کا اس روئے زمین پر جینے کا حق ہے، ایک خاتون بھی جی سکتی ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کر سکتی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی حقدار وہ بن سکتی ہے۔ جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، آج اسی طرح یورپ نے شروع کر رکھا ہے۔ اور آج دیکھیے یورپ کے اندر ایسی بے نکاحی ماؤں کی ایک سوسائٹی آباد ہو گئی ہے جو شادی تو نہیں کرتی ہیں لیکن فرینڈ شپ کے نام پر، محبت کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا محافظ کون ہو، اس لیے ان کی سوسائٹی بنائی گئی۔ ان کے حقوق کیا ہیں، اس کی رعایت کون کرے، کون ان کو سنبھالے، ان کے بچوں کی پرورش کہاں سے ہو۔ یورپ کو یہ زحمت بھی اٹھانی پڑی۔ کاش یورپ و امریکہ کے لوگ اس بات کو سمجھتے کہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں، اسلام نے خواتین کو جو تحفظ عطا فرمایا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا، اس کے رسول کا دیا ہوا قانون ہے، اور یہی وہ قانون ہے
جسے نافذ کر کے ہم اس روئے زمین پر خود امن و چین سے رہ سکتے ہیں اور اپنی خواتین کو بھی امن و راحت کی سانس میسر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے خواتین کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کیا اور کہا، لوگو سنو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہو، بال بچوں کا خیال رکھتا ہو۔ اور سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اس لیے میں پیس ٹی وی کے ذریعہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں سارے مسلمان بھائیوں کو یہ آواز دینا چاہوں گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، وہ فرانس میں ہوں جہاں پر اسکارف کی پابندی لگائی جا رہی ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں آباد ہوں، یا وہ سعودی عرب، دبئی اور کویت کے ماحول میں ہوں، یا وہ انڈیا اور پاکستان، اسی طرح بنگلہ دیش کے خطے میں آباد ہوں، ہر جگہ اگر وہ خواتین کو اسلامی قانون فراہم کرتے ہیں، انہیں حجاب دیتے ہیں اور ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو اس طرح وہ خود امن و چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ان کی خواتین بھی اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کے ظلم و جور سے بچ سکتی ہیں اور عفت و پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی روشنی میں اپنی زندگی کو بتانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خواتین کے حقوق کی پوری طرح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری پھر ملاقات ہوگی، جہاں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ سناؤں گا، اس کے احکام آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك